بنائی اور گیس کرے کہ جو حدیث فاسٹ ہے وہ فاسٹ ہے، جو سیکنڈ ہے وہ سیکنڈ ہے، جو تھرڈ ہے وہ تھرڈ ہے. ایسا بھی نہیں ہے. مختلف مواقع پر فرمائے گئے ارشادات ہیں. تو ابھی آپ سوچیں کہ تین مختلف چیزیں ایک ہی وقت میں اول کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس میں قلم اول ہوگا یا نور محمدی اول ہوگا یا عقل اول ہوگی؟ یا یہ کہ یہ سوال اس طرح سے ختم ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز کے یہ مختلف نام ہیں، قلم، نور محمدی اور عقل ایک ہی ہے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے نور محمدی کو پیدا کیا جس میں عقل نہیں تھی، جان نہیں تھی، تو پھر کن معنوں میں وہ نور ہو سکتا تھا؟ اور ظاہر بات ہے کہ جس نور کو سب سے پہلے پیدا کیا اسی نور نے قلم کا کام بھی کیا. مطلب اس کا یہ ہوا کہ نور محمدی قلم بھی ہے، نور محمدی عقل اول بھی ہے، نور محمدی بھی ہے. ابھی جو بات سرسری طور پر کہی گئی تھی اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ لیں، بڑی مضبوطی کے ساتھ لیں. لوگوں کو معلوم نہیں یہ راز. ہم کہتے ہیں کہ نور محمدی نے قلم اعلیٰ کی حیثیت سے، عقل اول کی حیثیت سے قرآن کو لکھ ڈالا علی کے نور میں، جس کا نام عالمی علوی میں لوح محفوظ ہے. بات درست ہو گئی؟ اب آئیے عالمی سفلی میں، تو جو کام عالمی علوی میں ہو چکا ہے اسی کو ریپیٹ ہونا ہے دنیا میں. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر جسم ہے اور وہاں پر نور ہے. تو پھر ہم عقیدتاً یہ مانتے تھے جب امام فرماتا تھا کہ میرے پاس قرآن ہے، ہم ایز اے مرید مانتے تھے، ٹھیک ہے امام سچ کہتے ہیں، لیکن ہم کو توجیہ معلوم نہیں تھی، منطق معلوم نہیں تھی. آج ہم کو اس کی منطق مل گئی کہ جس طرح عالمی علوی میں نور محمدی نے قرآن نور علی میں لکھ ڈالا تھا، اسی طرح دنیا میں ناطق نے قرآن کو اساس میں منتقل کر دیا. یہ بات ہو گئی. لیکن یہ بات نئی نہیں ہے کہ پیغمبر نے قرآن کو امام میں سونپ دیا. یہ ہے. اور کبھی ہم توجیہ کرتے تھے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی وضاحت کر رہے تھے کہ رمضان اللہ کا نام ہے، خدا کا مشہور شخص وہ ہے جس میں قرآن نازل ہو گیا. ہم اس سے علی کو مراد لیتے تھے. وجہ الدین کی تعلیم کے مطابق. لیکن پھر بھی تھوڑا سا شک باقی تھا دل میں کہ نزول قرآن تو آن حضرت میں ہوا، ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے نزول قرآن کچھ علی میں تو نہیں ہوا.
اب ہم کو شجرہ مل گیا، قصہ معلوم ہوا کہ اس نزول قرآن سے تعویلی صورت ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ تجددی امثال ہے۔ آپ میں بھی قرآن نازل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیغمبر ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ تجددی امثال ہے اور معرفت ہے۔ قرآن آن حضرت میں نازل ہوا تھا، پھر تجددی امثال کے طور پر علی میں نازل ہوا، ہر امام میں نازل ہوا، پیر میں نازل ہوا، اور کرتے کرتے آج اگر روحانیت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور بڑے کام میں آگے جائیں گے، آپ پر قیامت برپا ہوگی، تو وہ قیامت کچھ دوسری نہیں ہوگی، وہی قیامت ہوگی جو آدم پر گزری تھی۔ ایک کے بعد دیگری ہر پیغمبر پر قیامت گزرتی آئی ہے، اور اس میں جو روحانیت ہوگی وہ قرآن کی روحانیت سے الگ نہیں ہوگی۔ اس روحانیت میں قرآن کی روح ہوگی، اور تجددی امثال کے طور پر آپ پر قرآن نازل ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس لفظ کو مٹائیں، یہ نہ کہیں کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ہم کو نقصان پہنچائیں گے، لفظ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اس کا نام آپ معرفت کہیں، اس کا نام آپ معرفت رکھیں، یا یہ بھی نہ کہیں یہ آپ کا روزہ ہے، روزہ رکھیں، کسی کو نہ بتائیں۔ اور روزے کی تعویل اس روز پرسوں یہ بتائی جا رہی تھی کہ روزہ اس کو کہتے ہیں جو دن کے وقت نہیں کھایا جاتا ہے اور رات کے وقت کھایا جاتا ہے، اور دن سے مراد ظاہر ہے اور رات سے مراد باطن ہے، تو بے شک آپ باطن میں اس کو جان لیں اور ظاہر میں روزہ رکھیں۔ یہ ہوا دن کو روزہ رکھنا اور رات کو کھانا، لیکن پھر اس بات کی طرف توجہ دیں کہ کس طرح قلم اعلیٰ نے یعنی نور محمدی نے قرآن کو لکھا، کہاں لکھا؟ لوح محفوظ میں، یعنی علی میں۔ پھر بھی آپ اس میں نہیں جائے کہ علی بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں، آپ یہ کہیں کہ محمد اور علی ایک ہیں۔ جب آپ خود کو علی کے ساتھ، محمد کے ساتھ ایک مانتے ہیں، تو پھر محمد اور علی کے درمیان فرق امتیاز کیوں پیدا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کریں، یہ بچگانہ بات ہے۔ محمد کو مانیں، علی کو مانیں۔ محمد کو جو نہیں مانتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے۔ محمد کو نہیں مانیں گے تو قرآن کی بنیادیں کہاں سے ملیں گی؟ حدیث کہاں سے ملے گی؟ امامت کا ثبوت کیا ہوگا؟ اور امامت کی خوبی کیا ہوگی؟ ایسا نہیں کریں۔ آج کا لیسن بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے ان کی حدیثوں کو یاد کرنا، ہم نے بہت پہلے لکھا ہے اس کو۔ اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ العقل۔ تو قلم میں عقل تھی، قلم نور تھا، اور قلم نور محمدی تھا، اور پھر اسی قلم میں خدا نے قلم کو حکم دیا لکھ، تو قلم نے پوچھا یا رب میں کیا لکھوں؟
فرمایا کہ جو کچھ تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو لکھو. تو پھر قلم نے بلا عذر سب کچھ لکھا. دیکھا آپ نے کہ قلم میں کتنی صلاحیت تھی کہ خدا کے منشا کے مطابق سب کچھ لکھ سکتا تھا اور سب کچھ لکھا. تو کتنی بڑی طاقت ہے. اس لیے اس کا نام عقل اول ہے, اس لیے اس کا نام نور محمدی ہے. تو یہ ہے نور محمدی, اور یہ ہے عقل, اور یہ ہے قلم, اور یہ ہے نور محمدی اور نور علی کی وحدت, ونس, یونٹی. اور یہ ہے کہ قلم نے جس طرح عالم علوی میں قرآن لوح محفوظ پر لکھا تھا, اسی طرح مظہری قلم نے مظہری لوح محفوظ میں قرآن کو منتقل کر دیا. اور آج قرآن اوریجنل حالت میں امام کی ذات میں موجود ہے. اور آپ کسی کامیاب مرید سے پوچھ لیں کہ قرآن کن کیفیات میں, کن صورتوں میں, کن شکلوں میں, کن مثالوں میں امام مبین کے اندر ہے. ابھی آج آپ کو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبین کی ایک نئی وضاحت بھی ملی ہوئی ہے. جس قدر بھی آپ کے ذخیرۂ معلومات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اس قدر آپ اس آیت کو پڑھیں, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اس کی تشریح اور تفسیر ختم نہیں ہوگی. اور پھر یہ بات حقیقی ہے, یہ امام کی شان میں ہے کہ دیکھا کہ کوئی الگ لوح محفوظ نہیں ہے, کہ عالم علوی میں امام ہی لوح محفوظ ہے. کہ جس طرح دنیا میں شخصیت کے مقابلے میں شخصیت ہے, کہ محمد میں نور تھا, پھر یہ نور محمد کے بعد کسی پہاڑ, کسی درخت میں نہیں ہو سکتا ہے. سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ پھر آسمان پر چلا جائے. قرآن میں ایسا نہیں ہے. نور منزل اس کا نام ہے, ایک بار نازل ہو چکا ہے, اس کو کہیں جانا نہیں ہے. مقصد اس کا پورا نہیں ہوا, مقصد لوگوں کی رہنمائی ہے. تو لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہے گی, رہتی دنیا تک یہ نور ہے. تو پھر اس نور کو کہاں ہونا چاہیے؟ ایک دفعہ ریئلائز تو ہو چکا تھا کہ نور کو شخصیت میں ہونا ہے. پھر یہ کسی درخت میں کیسے ہو سکتا ہے, کسی پہاڑ پر کیسے جا سکتا ہے, واپس آسمان پر کیسے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. نور منزل کا نام نور منزل ہے, نازل شدہ نور. وہ نور جو نازل کیا گیا ہے, اس کو عمدہ مقام علی کی شخصیت میں تھا اور ہے. آپ علی زمان کہیں, امام زمان کہیں, اور امام زمان کو علی زمان تسلیم کرے, اور علی زمان میں اب قرآن ہے.